خبردار اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے۔ دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں۔ 15 سال، گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے۔ وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں۔ تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں۔ شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں۔ شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں۔ گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف۔ بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے، تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے۔ خدا را بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی پہن لے، اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی۔ خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ۔ اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے، اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے، کئی جگہ پہ نور پھیلے گا۔ اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا۔ اے اللہ اتنا کرم برسا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے، حضرت عائشہ کے پردے میں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجاب میں ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ جائے اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں، یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں۔ اللہ کرے مجھ بے عمل کی منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے، ہر کوئی با پردہ ہو جائے۔ اے اللہ تو تاثیر نازل فرما، اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعا